الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله المجتبى وأصحابه الأصفياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: سيد النساء أهل الجنة فاطمة. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: سيد شباب أهل الجنة حسن والحسين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. شمع نور رخ احمد پہ پگھلنا سیکھو. شمع نور رخ احمد پہ پگھلنا سیکھو. آتش الفت محبوب میں چلنا سیکھو. بے قراری سے محبت میں چلنا سیکھو. کوچے یار میں کچھ اس طرح سے چلنا سیکھو. باندھ کر سر پر کفن گھر سے نکلنا سیکھو. عزم رکھتے ہو تو میدان میں آنا سیکھو. حیدری سے تیز لو اور تیر چلانا سیکھو. راہ مولا میں گھر بار لٹانا سیکھو. ہو جوان مرد کچھ کر کے دکھانا سیکھو. پہلے شبیر بنو پھر سر کا کٹانا سیکھو. حضرات گرامی، جیسا کہ آپ احباب کو معلوم ہے، محرم الحرام کی آج 11 تاریخ ہے. سن 1443 ہجری ہے اور 20 اگست سن 2021 عیسوی ہے. ایک تو مجھے یہ بھی دکھ ہوا کہ گزشتہ جمعے کا اور اس سے پیرستہ جمعے کا فاروق اعظم کی شہادت اور پچھلے جمعے 13 اگست تھی، اس لیے آزادی پر بھی کافی عنوان بولا تھا.
وہ آگے نہ پہنچ سکا، بچوں سے ڈیلیٹ ہو گیا۔ تو آج پھر آپ احباب کے سامنے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں گزشتہ جمعے میں بھی آگاہ کیا تھا، اور بروز بدھ قرآن خوانی پر گیا ہوا تھا، نوجوان لڑکا محسن حسین اس کا نام، 18 سال کی عمر میں گھر سے باہر نکلا، پیٹ میں درد ہوا، اچانک ہی انتقال کر گیا۔ وجہ کیا؟ اپینڈکس پھٹا۔ تو وہاں پر بھی 9 محرم کو امام حسین کے بارے میں بہت کچھ آگاہ کیا تھا۔ اس کے والد گرامی پرویز حسین صاحب بہت رو رہے تھے۔ جس کا لخت جگر نور نظر جاتا ہے پتہ اسی کو ہوتا ہے۔ اسی لیے بڑے احباب کہتے ہیں کہ جہاں آگ لگتی ہے سیک وہاں پر آتا ہے، دوسرے کو کیا معلوم۔ اور آج بھی جس ہستی کے بارے میں ذکر کر رہا ہوں ان کے ساتھ کچھ تھوڑا ظلم نہیں ہوا، سب جانتے ہیں۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ 3 شعبان المعظم 3 ہجری میں مدینہ طیبہ میں پیدا ہوا۔ آپ کا نام خود امام الانبیاء نے رکھا، اور منہ میں کھجور چبا کر گھوٹی کے طور پر آقا نے دی، اور ہر روز تشریف لے آتے، اپنے پیارے نواسے کو پیار کرتے، پیشانی پر بوسہ دیتے۔ کتابوں میں آتا ہے کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے نانا جان کی زبان کو بھی چوسا کرتے تھے۔ عام روٹین میں آپ نواسے کو چمی دیں گے، پیار کریں گے، گال پر کریں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک کہ زبان دیتے تھے، کافی دیر چوستے رہتے تھے۔ اگر کسی بچے کو اگر آپ پیار ہونٹوں پر کر لیں تو وہ خار کھانے لگ جاتا ہے، سارا جراثیم جراثیم بولے گا۔ کتابوں میں آتا ہے اس قدر پیار کیا کہ امام حسین کی صورت آقا دو عالم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت کے مشابہ ہو گئی تھی۔ ہر روز تشریف لاتے، پیار کرتے، اور چہرہ چمک گیا۔ آج اگر لوگ صابن لگا کر پاؤڈر لگائیں چہرہ چمک سکتا ہے، کیا امام حسین کا چہرہ نہیں چمکا ہوگا؟ جسے پیار کرنے والی ذات معمولی نہیں، امام الانبیاء کی ذات ہے۔ کتابوں میں آتا ہے مسجد نبوی میں صدقے کی کھجوریں موجود تھیں۔ نواس رسول جگر گوشہ بطول جنت کے پھول نے ایک کھجور اٹھائی اور منہ میں لے لی۔ آقا نے صرف زبانی کلامی منع نہیں کیا کہ بیٹا یہ صدقے کا مال ہے، صدقہ سید کے لیے جائز نہیں۔ یہ بھی تشریح کر دوں، صدقے کا مال آپ کھا سکتے ہیں، میں کھا سکتا ہوں، سید نہیں کھا سکتا۔ اور یہ یاد رکھنا جو صدقہ منع ہے ہر کسی کے لیے، وہ گوشت کے بارے میں ہے کہ صدقے کا گوشت جو استطاعت والا ہے وہ نہ لے، غریبوں کو دیا جائے، ورنہ صدقے کا معنی اصل میں خیرات بھی ہے۔ اگر آپ نے خیرات چاول کیے ہیں، کئی لوگ
جمعے والے دن یا ہفتے والے دن کالے چھولے بانٹتے ہیں، اوے صدقے دن نہ کھوے، نہیں کھا سکتے ہو۔ بتانا یہ چاہتا ہوں کہ نبی کے نواسے کے لیے صدقے کی کھجور بھی جائز نہیں، حالانکہ کھجور کتنی حلال چیز ہے۔ ہاں اگر ہدیہ کے طور پر ہو، ہدیہ کسے کہتے ہیں؟ تحفہ۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ہدیہ آتا تھا، تحفہ آتا تھا، اور ہدیہ کے بھی اقسام ہیں۔ اگر خود جا کر مانگو یہ بھیک مانگنے والا کام ہے، اگر وہ خود دے پھر ہدیہ ہے۔ میں بیان کے لیے بیٹھا ہوں، اگر کوئی مقتدی اٹھ کر 50 روپے یا 100 روپے میرے ہاتھ میں دیتا ہے، میں نے مانگے تو نہیں نا، وہ تو محبت میں آ کر دیتا ہے۔ مجھے ایک بات بڑی پرانی یاد آ گئی، غالباً 1994 میں جب میں جامعہ مسجد عثمانیہ جنازہ گاہ میں بیان کرتا تھا، وہاں ایک بچی آ گئی 6-7 سال کی، تو مجھے 1 روپیہ دینے لگی۔ تو ساکھو واہ ایڈا سستا مولوی روپیہ ہے۔ یہ بھی تو یاد کرو کہ یہ بات تقریباً 27 سال پرانی بات ہے۔ تو میں بیان کر رہا تھا، میں نے کہا بیٹا آپ جاؤ لے جاؤ۔ کہنے لگی میرا دل کر رہا ہے آپ کی خدمت کروں۔ میں نے کہا وجہ کیا؟ آپ اللہ اللہ کر رہے ہیں نا، مجھے اچھا لگ رہا ہے، آپ اللہ اللہ کر رہے ہیں مجھے اچھا لگ رہا ہے، تو اسی لیے میں دے رہا ہوں۔ تو بچی مجھے 1 روپیہ دے کر گئی۔ اسی طرح کتابوں والے فیض بخش صاحب کو میں نے غسل دیا، تو دوسرے دن میں مہمان خانے میں آ کر بیٹھا تھا، تو فیض بخش صاحب کی پوتی ننھی منی 4-4.5 سال کی ہوگی، بوتل لے کر آئی، اس کے بابا بھی بیٹھے تھے، ابا جان، اور اس کے تائے چچا بھی بیٹھے تھے، ماموں بیٹھے تھے۔ بچی نے مجھے کئی مرتبہ زور کیا، قاری صاحب آپ بوتل پہ۔ میں نے کہا نہیں نہیں نہیں، آپ پیئیں نا بوتل، میرا کہنا مانے نا، آپ بوتل پیئیں۔ میں نے کہا نہیں بیٹی آپ پیئیں۔ اتنی اس نے ضد کی، میرے بچے ساتھ تھے، طیب بھی اور ام کلثوم بیٹی بھی، تو میں نے کہا اچھا میرے بچوں کو پلا دو۔ بہرحال اس نے بوتل پلائی۔ اب میں مہمان خانے میں کہنے لگا اس کے باپ کو کہ تمہاری بیٹی جو بوتل کے لیے زور کر رہی تھی نا، جہاں تک میری معلومات ہے، میری سوچ ہے، میری کیا سے رائے ہے، وہ یہ ہے کہ کل آپ کے ابا جان کو غسل دیا ہے، غسل کے بعد بیان کیا ہے، یہ بیان سے متاثر ہوئی ہے۔ انہیں کہ واہ واہ مولوی صاحب نکی جی بال تو بیان تو کیا متاثر، کو کیا پتا کیا دے پہ۔ میں نے کہا بلواؤ بچی کو۔ بچی مہمان خانے میں آئی۔ میں نے کہا بیٹی آپ بتاؤ مجھے بوتل کے لیے زور کیوں کر رہی تھی؟ کہنے لگی آپ اللہ اللہ بہت اچھا پڑھتے ہیں نا، اسی لیے دل کر رہا تھا کہ میں آپ کو بوتل پلاؤں۔ امام الانبیاء کو بھی حضرت امام حسین سے اتنا پیار تھا، یہاں تک کہ اکرام بھی اتنا کیا کرتے تھے کہ نانا کی پشت پر چڑھ بیٹھتے۔ یہ کب کی بات کر رہا ہوں؟ تقریباً امام الانبیاء کی عمر 58 برس یا 59 سال کی عمر تھی۔ ایسی حالت میں نانا جان کی کمر پر چڑھ بیٹھتے۔ میرے آقا نوافل میں سجدہ تو لمبا کر دیتے، سر نہ اٹھاتے، میرے نواسے کو گر کر چوٹ نہ لگ جائے، اس قدر اکرام کیا۔ کیا خیال ہے میرا جا ملا حبیبی ہوئے، میرا ننا منا بچہ ہو 3-4 سال کا یا نواسا ہو، پشت پر بیٹھ بھی جائے اور 3 کی بجائے 5 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ لوں گا، فوراً اسے اٹھا کر ایک طرف کروں گا کہ نیچے اتر، میری کمر جاتی ہے۔ یہاں تک کہ امام الانبیاء سے ایک دن پوچھا کہ آپ نے کتنی مرتبہ پڑھا؟ فرمایا 70 مرتبہ۔
ایک دن پھر پوچھا نانا جان آج آپ نے کتنی مرتبہ پڑھا؟ سبحان ربی الاعلی۔ فرمایا اے میرے نواسے آج تو میں نے 72 مرتبہ پڑھا۔ اسی دن کہہ دیا نانا جان آج سودا طے ہو گیا، یہاں تک کہ میدان کربلا میں جو میرے ساتھ رفقا ہوں گے وہ بھی 72 تن ہوں گے۔ اور یہ واقعہ کتابوں میں آتا ہے، اپنی امی جان کو آ کے سنایا، کہنے لگے کہ آج تو نانا جان سے سودا ہو گیا، 72 تن کا سودا کر کے آیا ہوں نانا جان سے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم ام سلمہ کے یہاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی زوجہ ہے، تشریف فرما تھے، کمرے میں گئے، وحی کا نزول ہوا۔ یہ بھی یاد رکھنا جب وحی کا نزول ہوتا تھا عام روٹین میں آپ کی بیویاں پردہ کرتی تھیں۔ سن لو میری بات، عام روٹین میں آپ کی بیویاں پردہ کرتی تھی، کسی کو اجازت نہیں تھی کہ قریب آؤ۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی وہ ذات ہے کہ یہاں تک کہ وحی کے دوران، قرآن کے دوران حضور سیدہ عائشہ کے بستر پر ہے، پھر بھی قرآن آ رہا ہے۔ یہ اعزاز کسی اور زوجہ کو اللہ نے نہیں عطا کیا، اور زوجہ سے آرڈر ہو جایا کرتے تھے، جیسے کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فرماتی ہیں جب وحی کا نزول ہونے لگا آقا کمرے میں اکیلے چلے گئے اور اکثریت اپنی کالی کملی اوڑھ کر بیٹھ جاتے، اس دوران قرآن آتا۔ اب وحی آ رہی ہے، حضرت دیا قلبی کی صورت بنا کر جبریل امین آیا کرتے تھے۔ امام حسین آئے، یہاں تک کہ امام الانبیاء نے گود میں اٹھا لیا، پیار کرنے لگے، چومنے لگے۔ جبریل امین رونے لگے، کہنے لگے آقا میں آپ کو کیا بتاؤں، اس آپ کے نواسے رسول جگر گوشے بطول جنت کے پھول کو سن 60 ہجری کے بعد 61 ہجری کی شروع میں ہی شہید کر دیا جائے گا۔ وادی کا نام وادی نینوا بھی ہے، وادی اور بھی نام لیے گئے، کرب و بلا بھی اس کا نام ہے، کئی نام ہیں۔ ان کو شہید کر دیا جائے گا، اور وہاں کی مٹی لا کے دی۔ اور کتابوں میں آتا ہے ام سلمہ اپنی زوجہ کے حوالے کی۔ بات یہ ہے کہ امام حسین کی شہادت کے بارے میں ساری وجہ کیا ہے؟ تمہارے نبی، میرے نبی، ساری کائنات کے نبی، تمام مؤمنین مؤمنات، مسلمین مسلمات کے نبی، تمام نبیوں کے بھی نبی، امام الانبیاء اللہ عز و جل سے دعا کیا کرتے تھے الہی اگر تیری راہ میں 100 مرتبہ شہید کیا جائے، 100 مرتبہ زندہ کیا جائے، میں بڑا راضی، دعا کرتے تھے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ آپ کو شہید نہیں ہونے دیں گے، پر آپ کی دعا کو رد بھی نہیں کرتے۔ آئے کون آتا ہے جو امام الانبیاء کی جگہ شہادت لے؟ امام حسین خوشی سے سامنے آئے، اے اللہ اپنے نانا جان کی جگہ میں شہادت دینے کے لیے تیار ہوں۔ بعض علماء کرام لکھتے ہیں کہ یہ شہادت حسین ہے بھی نہیں، حقیقت میں یہ شہادت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ یہاں تک کہ امام حسین نے اپنی زندگی میں یہاں تک کہ امام الانبیاء کا انتقال دیکھا۔ سن 11 ہجری ہے، شہنشاہ کائنات 12 ربیع الاول کو انتقال کر گئے۔ ابھی ٹائم زیادہ نہیں گزرا،
تمہیں کون بتائے سیدہ طیبہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنی عمر میں انتقال کر گئیں؟ عمر صرف 24 برس کی تھی۔ سن 11 ہجری میں، یہاں تک کہ رمضان المبارک کے تیسرے روزے میں، یہاں تک کہ امام الانبیاء کی بیٹی امام حسین کی امی جان کا بھی انتقال ہو گیا۔ یہاں تک کہ معاملات آگے چل رہے ہیں۔ سن 40 ہجری آپ کے یہاں تک کہ والد گرامی حضرت علی مرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہہ کو بھی شہید کر دیا گیا۔ 21واں روزہ تھا سن 40 ہجری میں۔ یاد رکھنا سن 50 ہجری آ گئی، یہاں تک کہ آپ کے بڑے بھائی جان حضرت امام حسن بڑے بیمار ہیں۔ پوچھا بھائی جان کیا بات ہے، کیا ہوا؟ فرمایا بات بتانا تو نہیں چاہتا پر بتانی بھی پڑے گی۔ تجھے کیا بتاؤں، میری بیوی نے مجھے زہر دے دیا۔ امام حسن کے بارے میں لوگ جانتے نہیں، اتنا جلیل القدر یہ بھی نواسا ہے۔ امام الانبیاء جمعے کا خطبہ دے رہے ہیں، یہاں تک کہ حضرت امام حسن گھر سے مسجد نبوی کی طرف آئے، لوگوں کے اوپر سے گزرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ ادھر امام حسین کے بھائی جان کو دیکھا، آقا نے امام حسن کو دیکھا، گر پڑے، خطبہ چھوڑ دیا، منبر چھوڑ دیا، آ کر اپنے نواسے امام حسن کو اٹھانے لگے اور پیار کیا ہے، چوما ہے، اور یہاں تک کہ منبر پر ساتھ بٹھایا ہے۔ اور صحابہ کہتے ہیں کہ کبھی خطبہ دیتے، کبھی امام حسن کو دیکھتے چومتے، پیار کرتے، یعنی کہ خطبہ بھی دے رہے۔ حالانکہ آپ کو پتہ نہیں کہ خطبے کے دوران کتنی پابندیاں اگر میں بتاؤں آپ حیران ہو جائیں گے۔ خطبہ نماز کا حصہ ہے، جمعے کا خطبہ۔ جمعے کے خطبے کے دوران اگر کسی کی عادت ہوتی ہے صف کو چھیڑ رہا ہوتا ہے، یہ چھیڑنا جائز نہیں۔ جمعے کے خطبے کے دوران ادھر ادھر پنکھوں کو دیکھنا جائز نہیں۔ خطبے کے دوران اگر کوئی غلطی کر رہا ہو اسے روکنا ٹوکنا، یعنی کہ کسی کے ساتھ بولنا جائز نہیں۔ آپ کے امام سرکاری غلام سرور صاحب جب جمعہ پڑھا رہے تو خطبہ دے رہے ہوتے ہیں، بس خاموش ہو جاؤ۔ کئی لوگوں کی عادت ہوتی ہے اس دوران باتیں کرتے ہیں، نہیں، منع کیا کہ خاموشی کے ساتھ یہ خطبہ جو ہے جمعے کا حصہ ہے۔ عام روٹین میں ظہر کی 4 رکعتیں ہیں، جمعے کی 2 ہیں، اصل میں 2 رکعتیں جو کلوڈ ہوئی ہیں وہ خطبے میں ہو گئی۔ عام روٹین میں 4 رکعتیں، جمعے کی 2 رکعتیں، اور عام روٹین میں قرات اونچی آواز سے پڑھنا سنت کی خلاف ورزیاں نہیں پڑھ سکتے، اور جمعے کے دن اگر اونچی آواز سے قرات نہیں کریں گے تو جمعہ نہیں ہوگا۔ کتنی پابندیاں ہیں، لیکن نواسے رسول کے لیے ساری پابندیاں ختم۔ سن 50 ہجری ہے، آپ کے بھائی جان بڑے بیمار ہیں، گھر والی نے زہر دے دیا۔ یہاں تک کہ 50 ہجری میں سیدنا امام حسن کا بھی انتقال ہو گیا۔ اب معاملات بڑھ رہے ہیں آگے کی طرف۔ تقریباً سن 60 ہجری شروع ہو چکا ہے، یہاں تک کہ یزید امیر معاویہ کی جگہ آ کر گورنمنٹ پر بیٹھ گیا، والد گرامی نے خود بٹھایا۔
उसने हजरत इमाम हुसैन और अब्दुल्ला बिन जुबैर, इधर इमाम उल अंबिया का नवासा है, उधर अबू बकर सिद्दीक का नवासा है, हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर के लिए भी ऑर्डर आ गया, यहाँ तक कि इमाम हुसैन के लिए भी ऑर्डर आ गया, दोनों यहाँ तक के बैत दें, वोट दें कि यजीद की हुकूमत ठीक है। इन लोगों ने खामोशी इख्तियार की, यहाँ तक कि दोनों ने सोचा हम बैतुल्लाह में चले जाएं, वहाँ अल्लाह अज़्ज़वजल का घर है, हरम पाक है, खाना काबा है, यहाँ तक कि मस्जिद बैतुल्लाह है, वहाँ कोई शरारत नहीं होगी, हम वहाँ क्या पजीर हो जाएं। ये मदीने से रवाना हुए मक्के में आ गए। ये दोनों मक्के में आ गए। अब मक्के में तो दोनों आ गए ना, अब कूफियों ने खतूत लिखे, उन खतूतों के बारे में हकीकत कोई बयान करने के लिए तैयार नहीं। फरमाया इमाम हुसैन आ जाएं, हमारी नौजवान बच्चियों के साथ कूफी बड़ा जुल्म कर रहे हैं, जिना आम हो गया। याद रखना, इस्लाम तो पर्दा कहता है, इस्लाम हिफाजत चाहता है। आज हमने हिफाजत को छोड़ दिया। फरमाया या अय्युहन नबिय्यु कुल्ली अज़वाजिक व बनातिक व निसाइल मुमिनीन। फरमाया मोमिन औरत वो है जो पर्दा किया करती है। मोमिन औरतों को तो बाद में आर्डर दिया, पहले हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की घर वालियों को आर्डर दिया, कुल्ली अज़वाजिक व बनातिक, बेटियों को आर्डर हुआ तुम भी पर्दा किया करो, व निसाइल मुमिनीन, फिर मोमिन औरतों को हुक्म हुआ कि तुम भी पर्दा करो। कुरान कहता है वयुदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन, इतनी बड़ी चादर लेकर ओढ़ो, पता भी ना चले ये जवान है या बूढ़ी है। याद रखना जो पर्दा नहीं करती, याद रखना उसने कुरान को कब माना। मैं माओ बहनों बेटियों से कहूंगा, पर्दे में सबसे ज्यादा बड़ी तुम्हारी हिफाजत है। मदीना तैयबा का एक वाकया है, एक औरत पर्दे में थी, उसकी जरा आंख खुल गई। एक आदमी ने ऊंची आवाज से कह दिया कि इस आंख पर मैं फरेफ्ता हो गया। वो घर आई औरत, चाकू लिया, आंख निकाल कर उसके हवाले कर दी। जिसने कहा ना इस आंख पर कुर्बान हो गया। मदीने का वाकया, मदीने का। लोगों ने कहा अंधी हो गई, कानी हो गई, ये तूने क्या किया? फरमाया जिस आंख को देखकर गैर मर्द मस्ती करता उस आंख को रखना जायज नहीं। क्या उस औरत का ईमान होगा? यहां तक के बैतुल्लाह में आ गए। कूफे वालों ने खत लिखे, हमारी 200 नौजवान लड़कियों के साथ ज्यादती की गई, जिना किया गया। आज भी लोग बाज नहीं आते। हदीस शरीफ में आता है ला यज़नी ज़ानिन व हुवा मुमिनुन, औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। फरमाया जब आदमी जिना करता है, बलात्कार करता है, बुराई करता है, उसका ईमान निकल कर दूर जाके खड़ा हो जाता है, उसका ईमान निकल जाता है। कुरान हकीम ने कहा कि फहाशी है, बचो जिना से। अब मसला बताऊं, कुआरा लड़का जिना करे 100 कोड़े मारे जाए, अगर शादीशुदा जिना करे जाकर हर फिरकों वाले से पूछ लेना कि इतने पत्थर मारो, रोड़े मारो, इट्टा मारो, मार मार के उनको मारी खतो कि जिना उसने क्यों किया, किसी की इज्जत को क्यों लूटा। ये मसला जिम्मेवारी से बता रहा हूं। कई लोग हैं मौलवी फिटा बैठा है,
ایویں کھات دیتی ہے نہیں. کوارا اگر ہے زنا کیا 100 کوڑے سزا ہے. شادی شدہ سنسار کر دو, وٹے مار مار کے, روڑے پتھر مار مار کے مار ہی ختم. لوگوں نے او حدیث یاد آ گئی ہے, حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی کسی کی دھی کے ساتھ, بہن کے ساتھ زنا کرتا ہے, والذی نفسی بیدہ محمدا او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم, فرمایا کہ مجھے اپنے اللہ کی قسم اسے اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک اس کی دھی کے ساتھ, اس کی بہن کے ساتھ برائی نہ ہو جائے, چاہے اسے پتہ چلے یا نہ چلے. او ذرا سورہ نور کے بارے میں بھی قرآن کا فیصلہ سنا دوں. فرمایا یاد رکھنا کسی اور کی بات نہیں, اللہ کا قرآن ہے. فرمایا الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات. فرمایا گندا مرد ہے کبھی نیک عورت نہیں دوں گا, اگر عورت گندی ہے کبھی اچھا مرد دینے کے لیے اللہ پاک فرماتے ہیں میں تیار نہیں. برائی کا بدلہ برائی ہے. امام حسین کو خط لکھے گئے, آ جائیں ہم سب آپ کے مداح ہیں, ہمارے یہاں تک کے حالات بڑے خراب ہو گئے, لوگ یہاں تک کہ دین متین کو اہمیت نہیں دیتے, حدود اللہ میں ہیرا پھیری کر رہے ہیں. آج بھی لوگ کون سا باز آتے ہیں, اتنی حدود اللہ میں ہیرا پھیری ہو رہی ہے. اگر آپ کہو گے مولوی حبیب کیسی بات کر رہا ہے, حدود اللہ میں ہیرا پھیری کون کرتا ہے, دن میں 5 وقت کی نماز کا حکم دیا نہیں پڑھتے, کیا ہیرا پھیری نہیں؟ قرآن حکیم پڑھنا فرض ہے, نہیں پڑھتے, کیا ہیرا پھیری نہیں؟ درود شریف پڑھنا نبی پر لازم ہے, نہیں پڑھتے, کیا ہیرا پھیری نہیں؟ یہاں تک کہ لوگوں کے ساتھ ٹھگی مارتے ہیں, کیا ہیرا پھیری ہے یا نہیں؟ یہاں تک کہ زنا کرتے ہیں, یہاں تک کہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں, ہیرا پھیری ہے یا نہیں؟ امام حسین نے یہی بات کی. فرمایا 12,000 خطوط, 18,000 خطوط, 30,000 کے بارے میں بھی آتا ہے. مجھے خط لکھے گئے, میں ضرور جاؤں گا, یہاں تک کہ مجھے بلوایا ہے, میں یوں ہی بیت اللہ میں بیٹھے ہوئے اللہ اللہ کرنا جائز ہی نہیں سمجھتا. حق اور مختون میں جاؤں گا, ہر ممکن کوشش کروں گا. بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ نے منع کیا, عبداللہ بن زبیر نے منع کیا, عبداللہ بن مسعود نے منع کیا, عبداللہ ابن عباس نے منع کیا, بڑے بڑے جلیل القدر صحابی نے منع کیا, نہ جائیں آپ. یہاں تک کہ کوفی بڑے دغا باز ہیں, آپ کے والد گرامی حضرت علی مرتضیٰ کے ساتھ بھی بڑا ناروا سلوک کیا, نہ جانے آپ کے ساتھ کیا کریں گے. فرمایا نہیں نہیں میں جاؤں گا. عبداللہ بن زبیر کی بات کر رہا ہوں, تمہیں پتہ بھی نہیں عبداللہ بن زبیر کو یہاں تک کہ بیت اللہ میں شہید کیا گیا. ابو بکر صدیق کے نواسے کو کسی اور جگہ پر نہیں, بیت اللہ میں سر اڑا دیا گیا. یہاں تک کہ آگ بیت اللہ میں پھینکی گئی, یہاں تک کہ حضرت عبداللہ کی لاش کو جلایا گیا. کتابوں میں آتا ہے بیت اللہ میں وہ سینگ بھی نصب تھے جو ابراہیم علیہ السلام کے لیے دمبا آیا تھا, وہ سینگ بھی یہاں تک کہ مدفن تھے, وہ سینگ بھی جلے, عبداللہ بن زبیر بھی جلے. ظلم کرنے والوں نے جگہ کو نہ دیکھا, بیت اللہ ہے. آج بھی اگر امریکہ کو دیکھو, برطانیہ کو دیکھو, اسرائیل کو دیکھو, یہ سارے کتنے بڑے بڑے یہود و نصارہ کو دیکھو, پھر بھی بیت اللہ کی کتنی عزت کرتے ہیں. وہاں مسلمان ہو کر یہاں تک کہ مسلمان کو ذبح کرنے سے باز نہیں آتا.
یاد رکھنا قرآن حکیم کی آیاتیں ہیں، بیت اللہ میں جو بھی آئے، یہودی آئے، نصرانی آئے، پارسی آئے، جو بھی فرقے والا آئے، آنے دو، جو کچھ کرے کرنے دو، پر اگر ان کو چھیڑنا نہیں، شرارت نہیں کرنی، تم نے کچھ نہیں کہنا۔ اگر تمہیں چھیڑ چھاڑی کرے، تمہارے ساتھ شرارت کرے، پھر بدلہ لینے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ پہلے منع کیا۔ بیت اللہ سے روانہ ہو گئی امام حسین، بتایا گیا یہ وادی نینوا ہے، اس کا نام نینوا بھی تھا، کسی نے بتایا کرب و بلا یہی ہے۔ الحمدللہ کہا، شکر اللہ پاک کا ادا کیا۔ مسلم ابن عقیل کو بھیجا تھا کوفے، حالات کا جائزہ لے کر آؤ، یہاں تک کہ جب آپ نے دمشق کی جامعہ مسجد میں نماز پڑھائی، ظہر کی نماز میں یہاں تک کہ 40,000 آدمی تھا، عصر کی نماز میں 18,000 آدمی تھا، مغرب کی نماز کی جب مسلم بن عقیل نے نیت باندھی تو 500، کتابوں میں آتا ہے جب سلام پھیرا ایک بھی باقی نہیں۔ مسلم بن عقیل نے خط لکھ دیا، حالات بڑے اب ناگوار ہو گئے، آپ نہ آئیں۔ آپ نے اعلان بھی کر دیا، میں یہاں تک کہ وادی نینوا میں جاؤں گا، میں یہاں تک کہ کرب و بلا ضرور جاؤں گا، اگر جو میرے ساتھ چھوڑنا چاہے، واپس جانا چاہے، کھلی اجازت دیتا ہوں۔ یاد رکھنا جو اصل معاملہ اس وقت ہوا لوگ بھول جاتے ہیں۔ بڑے بڑے مولویوں نے بھی فتوے دیے کہ امام حسین جو ہے باغی ہے، یہاں تک کہ باغی، یہاں تک کہ ریاست میں مخالفت کر رہا ہے۔ یاد رکھنا ریاست میں مخالفت اس کی نہیں ہوا کرتی، جو اپنی بیوی کو لے جائے، جو اپنی اولاد کو لے جائے، جو اپنے ننھے منھے بچوں کو لے جائے۔ کون سا آدمی یہ ثابت کر سکتا ہے میدان کربلا میں امام حسین فوج لے کر نہیں گئے، ہتھیار لے کر نہیں گئے، لڑنے کے لیے نہیں گئے؟ ریاست کا اگر معاملے کا جس مولوی نے فتویٰ دیا غلط دیا۔ لال مسجد کا جو معاملہ ہوا وہ بھی تو یہی فتویٰ لگا نا، ریاست میں ایک اختلاف کر رہے ہیں، کون سا انہوں نے یہاں تک کہ جہاد کیا یا کیا کیا؟ کون سی کلاشن کوپیں تھی؟ یہ یاد رکھنا کہ امام حسین لڑنے کے لیے نہیں گئے، وہ تو بلکہ قربانی دینے کے لیے گئے ہیں کہ نانا کا فرمان پورا کرنے کے لیے گئے ہیں۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر کے موقع پر پہلے سے بتا دیا تھا کہ ابو جہل اور اپنی لاٹھی سے نشان لگا کے دیا تھا، یہاں ابو جہل مرے گا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے کہ واقعی ایسا ہوا ہے۔ میں نے بتایا نا، جب نواسے کے منہ سے کھجور صدقے کی نکالی، فرمایا بیٹا کل کو قربانی کیسے دو گے؟ پہلے سے پتا تھا۔ امام حسین کی تقریباً عمر آپ کی 57 برس سے اوپر کی تھی، تو اسی حالت میں میدان کربلا میں آ گئے۔ سب سے پہلے گھیرے میں لینے والا حر بن یزید تھا، اس نے گھیرے میں لیا۔ فرمایا نماز پڑھو گے؟ فرمایا ہاں۔ فرمایا میرے پیچھے پڑھو گے یا الگ پڑھو گے؟ فرمایا نہیں نہیں، آپ کے پیچھے پڑھیں گے، آپ نواسہ رسول ہیں، اتنی بڑی ہستی ہیں، امام ہیں۔ وضو کے لیے پانی نہیں ہے، سارا گھر کا پانی دے دیا، لو وضو کرو، خدا کا فرض ادا کرو، ہماری خیر ہے۔ اگلے دن عمر بن سعد، کتابوں میں آتا ہے 4000 فوجی لشکر لے کر سامنے آ گیا۔ نواسہ رسول جگر گوشہ بطول جنت کے پھول کا گھیرا اور بھی تنگ کر دیا۔ معاملات میں 3 خطبے سامنے رکھے۔ کتنے؟ 3 خطبے۔ سب سے پہلے یہ کہ میں جہاں سے آیا ہوں مجھے واپس جانے دو، میں فساد نہیں چاہتا۔
اور دوسری بات کی وقت کے حاکم سے یزید سے میری ملاقات کراؤ. یہ بات کیوں نہیں مانی؟ اس کا پس منظر کیا ہے؟ وہ یہ کہ اگر یہ دونوں آپس میں مل گئے ہماری پیٹ پوجا کہاں جائے گی؟ اپنی پیٹ کی وجہ سے. پھر انہوں نے کہا کہ نہیں، یہی کھڑے کھڑے بیعت کا اعلان کرو، ووٹ دو نا یزید کے حق میں. فرمایا نہیں، پھر مجھے سرحد پر بھیج دو، میں جہاد کروں گا، میں نبی کا نواسا ہوں، میں جہاد کروں گا. فرمایا نہیں، سرحد پر بھی آپ کو نہیں بھیجتے. فرمایا یہ گردن کاٹ تو سکتی ہے پر جھکنے کے لیے تیار نہیں. نعمان ابن بشیر گورنر کو ہٹایا، ابن مرجانہ عبید اللہ ابن زیاد کو گورنر لگا دیا کوفے کا. یہ آیا کوفے، حالات بگڑ رہے ہیں اس کی وجہ سے. یہاں تک کہ 10 محرم الحرام آ گئی، جمعے کا دن تھا، عاشورہ تھا. جمعے کا دن عاشورہ، لوگ جانتے ہی نہیں کہ عاشورے کے دن بھی بڑے بڑے معاملات ہوئے. علماء اکرام نے لکھا جس دن آدم علیہ السلام کا پتلا تیار کیا گیا تھا محرم الحرام کی 10 تاریخ تھی. جس دن آدم علیہ السلام کی توبہ کو قبول کر لیا گیا محرم الحرام کی 10 تاریخ تھی. نوح علیہ السلام کی قوم پر طوفان آیا، اللہ پاک نے محاذ کشتی کے ذریعے اپنے فضل سے انہیں بچا لیا. یہاں تک کہ محرم الحرام کی 10 تاریخ تھی. ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے آگ میں ڈال دیا، اللہ پاک نے حفاظت فرمائی، محرم الحرام کی 10 تاریخ تھی. یہاں تک کہ نمرود غرق ہوا، یہاں تک کہ سر میں مچھر گیا، ناک کے ذریعے ایک پر سے بھی اور ایک ٹانگ سے بھی لنگڑا تھا، اس کے ذریعے مرا. محرم الحرام کی 10 تاریخ تھی. یونس علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے مچھلی کے پیٹ سے اللہ نے بچا لیا. اس نبی کو مچھلی والا کہا وَظَنُّونِي إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا. اللہ پاک فرماتے ہیں او لوگو مچھلی والے نبی کو یاد کرو. الہی قرآن میں یوں تو کہہ دیا مچھلی والے نبی کو یاد کرو. ہمارے نبی کے بارے میں کیا ارشاد آیا؟ فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل. او لوگو جب آقا کی باری آئے تو کالی کملی والے کو یاد کرو. جب موسیٰ یہاں تک کہ یونس علیہ السلام کو مچھلی سے بچا لیا گیا، باہر نکال دیا گیا، حفاظت فرمائی. محرم الحرام کی 10 تاریخ تھی. یہاں تک کہ کتابوں میں آتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کو لوگ پھانسی پر چڑھانے کا پروگرام بنایا. اللہ پاک نے آسمانوں پر فرشتوں کے ذریعے بلا لیا. محرم الحرام کی 10 تاریخ تھی. موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر صحیح سالم دریائے نیل پر اللہ پاک نے سڑکیں بنا کر دے دی. یہاں تک کہ اپنی قوم کو صحیح سالم لے کر گزر گئے. یہاں تک کہ محرم الحرام کی 10 تاریخ تھی. ارشاد فرمایا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے او لوگو جس دن یہاں تک کہ فرعون غرق ہوا محرم الحرام کی 10 تاریخ تھی. ارشاد فرمایا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے او لوگو جس دن یوم حساب کا دن، قیامت کا دن قائم ہوگا، جمعے کا دن ہوگا، یہاں تک کہ محرم الحرام کی 10 تاریخ ہوگی. یہ بھی یاد رکھنا محرم الحرام کی 10 تاریخ تو ہوگی، جمعے کا دن ہوگا. لیکن قرآن کی ایک آیات ہے کہ ٹھیک قیامت کی گھڑی کب آئے گی وقت کسی کو پتہ نہیں، یہ قرآن کا فیصلہ ہے. اب یہ تو پتہ چل گیا جمعے کا دن ہوگا، 10 محرم الحرام کی تاریخ ہوگی، لیکن یہ پتہ نہیں قیامت صبح کو آئے گی، دوپہر کو آئے گی، عصر کو آئے گی، مغرب کو آئے گی، عشاء کو آئے گی، رات کو آئے گی، تہجد کے ٹائم آئے گی، اور ٹائم کون سا ہوگا قرآن نے وہ نہیں بتایا.
یہاں تک کہ معاملات آگے بڑھتے گئے، اندر سے مستورات نے کہہ دیا کہ آپ کا بیٹا پانی کی وجہ سے بلک بلک کر رو رہا ہے، سانس بند ہو رہی ہے، بے ہوش ہو رہا ہے۔ کون؟ علی اصغر۔ اسے تو پانی لا کر دو۔ کتابوں میں آتا ہے گود میں لے کر آئے، دریائے دجلہ بالکل قریب بہ رہا تھا۔ فرمایا او لوگو، مجھ سے عداوت ہوگی، مجھ سے دشمنی ہوگی، ننھے منھے بچے نے تمہارا کیا بگاڑا، اسے پینے کے لیے پانی دو۔ آگے پتہ ہے کیا کہا؟ شمر نے کہا، بچے کا نام لیتا ہے، پانی خود پینا چاہتا ہے۔ فرمایا ظالم، شرم کر، روزے دار بھی کبھی پانی پیا کرتے ہیں۔ ہاں امام حسین کو روزہ تھا، آقا عاشورے کا روزہ رکھتے تھے۔ کتابوں میں آتا ہے تقریباً ہر نبی نے عاشورے کا روزہ رکھا ہے غالباً۔ فرمایا جمعے کا دن ہے، تجھے معلوم ہونا چاہیے میرا روزہ، علی اکبر کا روزہ، قاسم ابن حسن کا روزہ، اور ہم تو روزے کے ساتھ ہیں۔ تیر مارا، علی اصغر کے لبوں کے پار نکل گیا، پانی نہیں دیا، دریائے دجلہ قریب ہے۔ ظالموں کو شرم لائی، اس دریائے دجلہ سے اگر کتا پانی پی لے کوئی حرج نہیں، گدھا پانی پی لے کوئی حرج نہیں، شیر پانی پی لے کوئی حرج نہیں، چیتا پانی پی لے کوئی حرج نہیں، یہاں تک کہ شمر پانی پی لے کوئی حرج نہیں، یہاں تک کہ عمر بن سعد پانی پی لے کوئی حرج نہیں، یہاں تک کہ اور جتنی بھی مخلوق ہے پانی پی لے کوئی حرج نہیں، پرندے پانی پیے کوئی حرج نہیں، یہاں تک کہ نواس رسول، جگر گوش بطول، جنت پھول کے لیے پانی بند ہے، آپ کی آل پر پانی بند کیا ہوا ہے، ان کے لیے پانی نہیں۔ واپس تشریف لائے، علی اصغر کی لاش لے کر خیمے کی طرف گئے اور اعلان کر دیا، فرمایا استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں جب بھی کوئی مصیبت آ جائے، پریشانی آ جائے، یہاں تک کہ صبر کرو اور نماز ادا کرو، ان اللہ مع الصابرین۔ اللہ پاک فرماتے ہیں او لوگو، صبر کرنے والوں کا میں ساتھی۔ مستورات کو یوں خطبہ دیا، علی اکبر کو بھی شہید کر دیا گیا، قاسم ابن حسن کو بھی شہید کر دیا گیا، لاشوں کا ڈھیر لگا ہوا ہے، اکیلے رہ گئے، عصر کا ٹائم ہے، جمعے کا دن ہے، تیمم کے لیے بیٹھ گئے زمین پر، تیمم کر رہے ہیں۔ اسی لیے کہتا ہے تیمم خاک سے ہوئے لہو سے غسل سید ہو، لب دریا پیاسوں کی شہادت ہو تو ایسی ہو۔ اس حالت میں تیمم کر رہے ہیں، نماز کی نیت باندھی، سر سجدے میں رکھا، ظالموں نے سر اڑا دیا۔ کس کا؟ نواز رسول کا، سجدے کی حالت میں۔ اسی لیے لوگ کہتے ہیں سجدہ ایسا کرو جو امام حسین نے کیا۔ وہ سجدے کہاں؟ اپنی بات کروں، آج تو صبح ذرا دیر سے اٹھاؤں، کل تہجد کی نماز پڑھی ہے، اتنا سرور ملا، اتنا لذت آئی، میں نے کہا کہ جو لوگ تہجد پڑھتے ہیں پتہ نہیں انہیں کتنا مزہ آتا ہوگا، کتنا سرور آتا ہوگا۔ اسی طرح امام حسین سے پوچھو کہ سر سجدے میں دے کر تمہیں کیا مزہ آیا ہے، یہ تو حضرت امام حسین ہی بتا سکتے ہیں۔ ہاں شہید ہوئے، اللہ کی راہ میں ہوئے، یہاں تک کہ نانا جان کی جگہ شہادت دی امام حسین نے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ یہاں تک کہ شہادت دی، اور شہادت سجدے کی جگہ دی۔ شہید کر دیا گیا،
نیزے کی نوک پر آپ کی لاش کو اٹھا کر پھر رہے تھے۔ بہرحال یہ ظلم ہوا۔ سیدہ زینب جب پردے میں آئیں، مدینے واپس آئیں، نانا کی قبر پر گئیں، رونے لگی، کہنے لگی نانا جان ویر والی گئی تھی خالی آئی، بھائیوں والی گئی تھی خالی آئی، آج میرے پاس کچھ نہیں، سب کچھ دین متین کے لیے، اسلام کے لیے لٹا کر آئی ہوں، پھر بھی کچھ ثابت نہیں کر سکتا۔ سیدہ زینب نے سینہ کو بھی نہیں کی، روئی نہیں، یہاں تک کہ راستے میں نمازیں پڑھی، قرآن پڑھا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں سب سے التجا کروں گا کہ اہل بیت کے لیے دعا بھی کرو۔ یہ ایسا گھرانہ ہے، آخری بات، ٹاپ کی بات سن لو، پلے باندھ لو اور اس پر عمل کرو۔ شاعر کہتا ہے پڑھو ہر دم درود اس پر، شجاعت ہو تو ایسی ہو، علی بابا نبی نانا شرافت ہو تو ایسی ہو۔ یہ ایسا گھرانہ ہے، ہر ٹائم جہاں کہتے ہیں نا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، جب تک اہل بیت پر درود پاک نہیں پڑھو گے تمہاری میری نماز بھی نہیں، نماز بھی نہیں۔ تو زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھو، اور میں قاری صاحب سے التجا بھی کروں گا کہ انشاءاللہ جیسے یہ سلام پھیریں گے، سلام کے فوراً بعد ہم اول آخر درود شریف 1 مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص بھی پڑھیں گے، تاکہ تمام شہداء کربلا کو اس کا ثواب پہنچے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔